مقدس یوحنا رسول کی مات پر لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 20واں باب اور اس کی 24ویں آیت سے یہ لکھا ہے، مگر 12 میں سے ایک شخص یعنی توما جسے تمام کہتے ہیں یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ بس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے، مگر اس نے ان سے کہا جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈالوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈالوں ہرگز یقین نہ کروں۔ 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑا ہو کر کہا تمہاری سلامتی۔ پھر اس نے توما سے کہا اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھ میں دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ توما نے جواب میں اس سے کہا اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ یسوع نے اس سے کہا تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ اور یسوع نے اور بہت سے معجزے شاگردوں کے سامنے دکھائے
جو اس کتاب میں لکھ کے نہیں پڑھے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ کوئی ایمان پر یسوع خدا کا بیٹا مسیح ہے اور ایمان لا کر اس کے نام سے ذکر پڑا۔ یہ ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ تشریف رکھیے، یہ اپنے سر کو جھکائیں، خدا کے حضور میں دعا کریں۔ ایک آدمی مختلف خدا، تو نے اپنی اکلوتے بیٹے کو اس لیے عنایت کیا کہ وہ ہمارے لیے گناہ کا کفارہ اور خدا پرستی کی روش کا نمونہ بھی ہو۔ ہم پر فضل کر ہمیشہ کمال شکر گزاری کے ساتھ اس کی وہ بے بہا نعمت قبول کرے اور ہر روز کوشش کرے کہ اس کی پاک ترین روش کی مبارک قدم پر چلے، اسی ہمارے خدا یسوع مسیح کی وسیلے سے خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں اپنے دل کی قدر کرنا سکھاتا ہے۔ خداوند ہم سے پیار کرتا ہے، خداوند اپنے پیار اور اپنے جلال میں ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ اس کی پاک بارگاہ میں لا کر اس کے نام کو دھنیہ کریں۔ آج جو حوالہ جات آپ کے سامنے پڑے گئے، ان حوالوں میں خدا کے پیار کی بات کی گئی، خداوند کی محبت کی بات کی گئی ہے، اور جو انجیلی بیان آپ نے سنا، جب ہم نے ان کی 20ویں بات کی آخری یاد کو پڑھا ہے، وہاں پر اس طرح سے لکھا ہے، لیکن یہ اس لیے ہوا کہ تم ایمان لاؤ یسوع خدا کا بیٹا مسیح ہے اور ایمان لا کر اس کے نام سے اپنی زندگی پاؤ۔ یہ آج نچوڑ ہے تمام باتوں کا جو آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو بھی کچھ باتیں ہم آج توما رسول کے کردار کے سامنے رکھ کر سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس بات پر آج ہم اپنا فوکس کریں گے کہ ہم اپنی قابلیت پر نہیں بلکہ اس کے فضل کے وسیلے سے اس کی برکات کو پاتے ہیں۔ ہم اپنی قابلیت کے وسیلے سے نہیں بلکہ اس کے فضل کے وسیلے سے اس کی رحمت کرتے ہیں، اور یہ جو زندگی ہے، زندگی کی سانسیں ہیں، وہ ہم پاتے ہیں اور خدا ہمیں دیتا ہے۔ اگر آج میں کچھ حصے کروں توما رسول کے کردار کو اس تلاوت کی روح سے، تلاوت اپنے انجیل سے جو ہے وہ پڑھی ہے، تو توما کی اداسی، توما کا شک اور پھر توما کا اقرار ہے، ہم اس کو اپنے سامنے رکھ کر کچھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ توما رسول کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہیں تو دیکھیں کہ بہت کم معلومات کلام اقدس میں توما کی زندگی کے حوالے سے ملتی ہیں۔ چند ایک جگہوں پر اس کا ذکر آیا ہے، اور جب ہم دیگر رسولوں کے متعلق جنہوں نے خطوط لکھے ہیں ان کے متعلق جاننے کی کوشش کریں تو ان کے کردار کی بڑی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں، اس لیے کہ ان کے خطوط لکھے گئے اور وہ کلام مقدس کا حصہ بنے اور ان پر تحقیق ہوئی، اور ان کے بارے میں بہت سا مواد جو ہے وہ ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے۔ لیکن توما رسول نے کوئی کتاب نہیں لکھی، پاک روح نے ان کی اس طرح سے رہنمائی نہیں کی کہ وہ بھی کسی کلیسیا کو خط لکھتے۔ لیکن مجھے خداوند کے عظیم قادر پادری جیرٹ مان صاحب کی بات یاد آ گئی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم چاروں انجیلیں پڑھتے ہیں اور پھر ہم 5ویں انجیل جب بنتے ہیں تو لوگ ہمیں پڑھتے ہیں، اور وہ ہمیں سکھایا کرتے تھے کہ توما نے 5ویں انجیل بن کر برے صغیر پاک و ہند میں انڈونیشیا میں آ کر خداوند کے نام کا ایسا جلال دیا کہ آج بھی ہم اسی جلال کے پرتو میں موجود ہیں، اور اسی جلال کا حصہ بن کر یہ کلیسیا بھی قائم ہے، اور یہ کلیسیا توما رسول کی گواہی کے وسیلے سے قائم ہوئی۔ جتنا کام بھکاریوں نے کیا اس سے بھی کام جو ہے وہ بڑھ کر توما رسول نے کیا۔ ایک
دوسرے بر اعظم کے کچھ حصے میں آ کر اس نے ایک ایسی جگہ پر منادی کی جہاں پر یسوع کو کوئی جانتا نہیں. اس نے وہاں پر آ کر خداوند کی گواہی دی. اس نے اپنی قابلیت پر یہ گواہی نہیں دی، حالانکہ وہ ایک شک کرنے والا سمجھا جاتا ہے. توما کو لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ، لیکن ایسا نہیں. وہ شک کرنے والا سمجھا جا سکتا ہے لیکن وہ شک کرنے والا تھا نہیں. جیسے کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ پطرس رسول نے جب شک کیا کہ میں پانی پر چل رہا ہوں تو وہ ڈوبنے لگا. یہ بھی ایسی کوئی آسان بات نہیں ہے کہ جس ہم جلدی سے ایسا کہہ دیتے ہیں کہ وہ شک میں پڑا اور ڈوب لگتا ہے. کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو باتیں میرے ذہن میں آ گئی یا جو میں نے سوچ لی وہی ان پہ آخر. اور یہیں پر شاید ہم کسی غلطی کی طرف اپنا قدم بڑھاتے ہیں. جب ہم خدا کے کلام کو خدا کی روح اور سچائی کے مطابق سمجھیں گے تو تب جانیں گے. توما رسول کا ایک سوال جو یوحنا کی ہی انجیل میں ہے اس پر بھی ذرا غور کیجیے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ شاید توما رسول شکی نہیں تھا. ہاں، اس کے اندر ایک بات ضرور موجود تھی جس کا میں اظہار آپ سے کروں گا. اسی انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 14ویں باب میں جب خدا یسوع مسیح نے باپ کے پاس جانے کی بات کی اور کہا کہ تم جانتے ہو، تو توما نے یہ سوال کیا تھا کہ ہمرا نہیں جانتے، ہمرا. باقی شاگرد خاموش تھے. اس آیت کی یا اس سوال کی روشنی میں ہمیں توما کے کردار کو اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ وہ ایک ایسا شخص تھا جو کسی بات کو جاننے کے لیے اپنے اندر جستجو رکھتا ہے. یا اگر میں آسان لفظوں میں بات کروں تو وہ کلیئرٹی چاہتا تھا. وہ یہ چاہتا تھا کہ واضح ہو جائے چیزیں. وہ کسی ہڈن ایجنڈے کی بات نہیں کرتا یا وہ کسی مبہم طریقے سے یا چھپی ہوئی بات کو اگر چھپی ہوئی ہے تو وہ چھپی ہوئی نہیں رکھنا چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ میں اچھے سے اس کو جان لوں، اچھے سے اس کو پہچان لوں. آج اگر ہم بھی اچھے سے پہچانتے تو یہ چرچ اس طرح نہیں ہوتا کہ 350 کا خاندان ہو جس چرچ کا اور وہاں پر 350 لوگ بھی نہ بیٹھتے. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو اچھے سے جانتے ہیں نا وہ داؤد کی طرح پھر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں جب وہ نہیں جا پا رہا تھا تو تب کیا کہتا تھا؟ پانی دے. جب وہ نہیں جا پاتا تو وہ اور کہتا تھا. بنی اسرائیل بابل میں قید ہے، میرے کباب پر بیٹھ کر وہ روتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے سازوں کے ساتھ کیسے خدا کی ستائش کریں جب ہم خدا کی حقیقت سے کیا ہے دور ہے. پر یہاں ہیکل نزدیک ہے اور یہاں ہمارے بس کھڑی کر دی ہے. ہم اپنی زندگی میں کچھ کلیئر نہیں اور نہ کلیئر ہونا چاہتے. توما اپنی زندگی میں کلیئر ہونا چاہتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ میں خداوند یسوع مسیح کو اچھے سے جان پاؤں، میں خداوند یسوع مسیح کا شاگرد اچھے سے بن پاؤں، میں اس کے پیچھے چلنے والا اچھے سے بن پاؤں. اس لیے وہ جستجو کرتا ہے، وہ سوال کرتا ہے، وہ بات کرتا ہے. خالی سوال ہی نہیں کرتا دوسروں کو چڑھانے کے لیے. مجھے بڑا علم ہے، میں سوال کرتا ہوں. توما رسول کے کردار میں اس کی جستجو شامل ہے، اس کے اندر تڑپ شامل ہے. گوگل پر بیٹھ کے بہت سارے لوگ سرچ کرتے ہیں بہت ساری چیزیں. یہودا اسکریوتی بھی سرچ کرتا تھا. وہ کیا کرتا تھا؟ سرچ ایسے توڑ دیا یہ کردار.
یہ نہ ڈھونڈتا تو کئی غریبوں کا کیا ہو جاتا؟ اسے یسوع کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں۔ توما یسوع کی اہمیت کو جاننا چاہتا ہے، اسے یسوع کی اہمیت کا پتہ نہیں، اور ان کو بھی پتہ نہیں ہو، کیونکہ تو گنہگاروں کے ساتھ عطا پیتا ہے۔ انہیں یسوع کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے، لیکن وہ اپنی اہمیت دلانا چاہتے ہیں۔ کس کے ساتھ؟ خدا کو خدا، لشکروں کے رب، بادشاہوں کے بادشاہ کی حضوری میں وہ اپنی اہمیت لا کر ڈالنا چاہتے ہیں۔ پولس رسول نے جب یہ بات کہہ دی کہ میں زندہ نہ رہا بلکہ وہ جہاں بھی گیا اس نے اپنے آپ کو ایک مسیح کے طور پر پیش کیا۔ ہم اپنے آپ کو کس طرح سے پیش کرتے ہیں؟ توما اس کو پہچاننا چاہتا تھا، اس کو جاننا چاہتا تھا۔ جب پہچان گیا تو پھر شہادت پائی۔ جب پہچان گیا تو کیا پائی؟ زور سے بولیے۔ جب پہچان گیا تو شہادت پائی۔ اس کے کردار کی کچھ باتیں آج آپ اپنے ذہن میں رکھ کر خدا کے کلام میں آگے بڑھیے کہ کس طرح سے ہم سمجھتے ہیں اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ اس کا شک کیا ہوا؟ یقین میں بدل گیا۔ اس کی جستجو جو ہے وہ پھلدار ثابت ہوئی۔ اس کا سرچ کرنا، اس کا تلاش کرنا، اس کا ڈھونڈنا جو ہے وہ اس کے لیے برکت کا وسیلہ بن گیا۔ ہم کیا ڈھونڈتے ہیں؟ لائبریری میں لائبریری سے لے کر کیا ڈھونڈنے آئے ہیں؟ ہوا سے ہلتا ہوا ٹھنڈا کیا لینے آئے ہو؟ خدا کے گھر میں خوشی سے ہر متنفس خدا کی کیا کرے؟ ہم نے ضرور 150 کی آخری آیت پڑھی ہے کہ ہر متنفس خدا کی مکاشفہ میں کیا پڑھا ناظر بناس صاحب آخری آیت؟ جی بات جستجو کی ہے، بات تلاش کی ہے، بات اس تیاری کی ہے جس کے لیے توبہ کو مقرر کر دیا گیا کہ وہ جنوب ایشیا میں ہے۔ بات تیاری کی ہے کہ جس نے آپ کو آج مقرر کیا کہ آپ اس کی بارگاہوں میں آئیں۔ میرا یہ ایمان ہے کہ آج جتنے موجود ہیں یہ رات تیاری کر کے خدا کے زمین میں بیٹھے سوئے، ہم نے صبح خدا کے زمین میں اور کچھ نے کیا تیاری کی رات میں؟ پکنک میں جانے کی تیاری کی۔ سر چیزیں کہیں اور چلتے ہیں، گوگل کہیں اور چلتا ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو سکھانا چاہتا ہے کہ دیکھیں توبہ رسول کی جستجو اس کی اداسی میں چھپی ہوئی۔ ایک شخص کو جب یہ بتایا جائے جس کی امیدیں ٹوٹی ہوئی، جس کے ایمان میں کمزوری آ گئی کہ اس کا استاد جو ہے وہ اس کی امیدوں پر پورا نہیں اترا، اس کا استاد جو ہے وہ ہمیں رہائی نہیں دلا سکا، وہ انسان سے پوچھ کر گیا ہے، چلا گیا ہے، تو وہ اداس ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ وہ ان باقی شاگردوں کے ساتھ کس وجہ سے موجود نہ تھا، لیکن کلام یہ کہتا ہے کہ وہ موجود نہ تھا اور خدا یسوع ان کے پاس آیا۔ باقی شاگرد جو کمرے میں موجود تھے دروازہ بند کر کے خوف۔ اب وہاں پر توبہ موجود نہیں ہے، اور جو خدا یسوع مسیح جب وہاں پر ظاہر ہوئے اور ان کو سلامتی کا پیغام دیا اور وہ سارا منظرنامہ جس میں توبہ نہیں ہے وہ بتایا گیا، پھر توبہ تو بتائیے اس کی حالت کیا ہوگی؟
اپنے آپ کو پوچھتا ہوگا کہ میں وہاں پر موجود کیوں؟ جو لوگ چرچ نہیں آتے ان کی زندگیوں کا حال بھی پھر کچھ اس طرح سے ہوتا ہے۔ آج چھوٹی سی ایک بات شیئر کرتے چلو، جو میں بات کر رہا تھا البرٹ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تو میں ان سے بھی بات کر رہا تھا کہ بہت سارے گھر ہوتے ہیں، پھر مخصوص گھر ہی کیوں ہوتے ہیں کہ جہاں خدا کے خادم کی رہائش، کام و قیام کا انتظام اکثر ہوتا ہے۔ پورے سائبت میں سے ایک ہی بیوہ نکلی جس کے گھر میں خدا کا خادم جا کر ہے۔ تو میں ان سے بات کرنا تھا، میں نے کہا کہ کلام یہ کہتا ہے کہ جنہیں خدا توفیق دیتا ہے، جنہیں خدا وہی اس خدمت کا حصہ، وہی اس خدمت کا حصہ۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ شاید توما کی سوچ اس انداز کی ہو کہ گلاس جو آدھا خالی ہے اور آدھا بھرا ہوا ہے، وہ شاید یہ سوچتا ہو کہ آدھا خالی کیوں، یہ نہ سوچتا ہو کہ آدھا بھرا ہے، کیونکہ آدھا بھرا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں خالی کی طرف زیادہ دھیان لگاتے ہیں اور بھرے ہوئے کی طرف کم دھیان لگاتے ہیں، اور جہاں پر خالی پر دھیان لگا دیا جائے گا وہ بھرے ہوئے کا احساس نہیں ہوگا۔ اب توبہ چونکہ اپنے آپ کو وہاں پر غیر حاضر سمجھتا ہے، اس لیے وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ اس کی اداسی کی وجہ کیا تھی؟ اس کی اداسی کی وجہ بڑی یہ تھی کہ وہ اس موقع کو گنوا چکا ہے، رفاقت نہ رکھنے کی وجہ سے۔ بات بڑی غور کرا، ذرا غور سے سنیے گا کہ وہ اس موقع کو گنوا چکا کیونکہ وہ رفاقت نہ رکھ سکا، اور جہاں پر رفاقت ٹوٹ جاتی ہے وہاں پر پھر یہ اداسیاں آتی ہیں۔ انگلش کے 2 ورڈ ہوتے ہیں، اکثر میں نے سنا، میں آپ کو بھی پڑھتا رہتا ہوں کہ جہاں پر کنیکشن نہیں ہے وہاں پر کریکشن بھی نہیں۔ تو خدا کے ساتھ اگر تعلق نہیں ہے تو پھر اپنی زندگی کیسے مل جائے گی مجھے اور آپ، جبکہ وہ کہتا ہے کہ سب آ جاؤ میرے پاس، میں تمہیں آرام دینا چاہتا ہوں۔ ہم نے ظہور آغاز میں کون سا گایا تھا؟ کون سا گایا آغاز میں؟ خداوند کا تو جڑا میں پیغام سناتا، اگر 15 منٹ پہلا یا آدھا گھنٹہ پہلا والا ضرور بھی آتی تو پیغام کا بات ہوتا ہی کوئی نہیں۔ میں چند لوگ دیکھتا ہوں جو کہ نوٹ کرتے رہتے ہیں، باقی سارے دلوں میں نوٹ کرتے ہیں، وہ آگے جا کے پھر دل کے ریزلٹ آگے پاس کیونکہ ہوتی آگے اندر دیکھتی۔ کلام حق کی سچائیاں ہماری زندگی کو بدلنے کی قدرت رکھتی ہیں، طاقت رکھتی ہیں۔ کیا لکھا اور کیا پڑھا ہم نے؟ دیکھیے پھر میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے یوحنا کی انجیل 20واں باب 31واں آیت، لیکن اس لیے لکھا گیا کہ تم ایمان لاؤ، ایمان لاؤ۔ اس لیے توما رسول کا یہ واقعہ لکھا گیا کہ تم کیا لاؤ؟ اس کی اداسی کی خاص وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہے یا جو مجھے رہنمائی ملتی ہے، اس نے اس رفاقت کو کھو دیا اور یسوع کے ساتھ اس کی رفاقت نہ ہوئی۔ اب وہ اس رفاقت کی جستجو میں یہ بات کرتا ہے کہ اس کی اداسی کیسے دور کی جائے۔ مجھے سوچتا ہے کہ اب یہ موقع مجھے کیسے دوبارہ ملے گا، میں کیا کروں کہ یہ موقع مجھے دوبارہ مل جائے۔ خدا موقع دیتا ہے کہ میرے گھر میں آ، میرے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھ،
کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ابتدائی کلیسیا باہم اکٹھے ہونے سے باز نہیں آتی تھی. باہم اکٹھے ہونے سے, کیونکہ وہ جانتے کہ ہمارا اکٹھا رہنا ہمارے ایک دوسرے کے لیے خدا کی برکت اور بخشش کا وسیلہ. جو تھوڑے میں دیانتدار ہے خدا سے بہت چیزوں کا کیا بنائے گا, مختار بنائے گا. اس لیے کہا کہ ہم وقت کی دائرگی کیسے دیتے ہیں, وقت کی دائرگی کیسے دیتے ہیں. میں بڑے لوگوں سے ملتا ہوں, پادری صاحب میں اپنی پوری دائرگی دیتا ہوں, پانچ سو روپئے کا اکٹھا کر کے دیتا ہوں, دوسرے کا پوری چھوڑ کے دیتا ہوں. جستجو نہیں ہے, یسوع کو جاننے کی جستجو نہیں, اپنا موقع گوا دینے کے بعد اس موقع کو تلاش کرنے کی جستجو نہیں. اداس جب ہوتا ہے آدمی تو وہ ان باتوں اور ان واقعات کو اگر یاد کر لیتا ہے کہ وجہ کیا بنی, تو پھر اس وجہ میں وہ اپنے آپ کو محسوس کر کے واپس اس مقام کو حاصل کرنے کی جستجو نہ کرے تو وہ شخص اداس ہونے کا اس کو کوئی فائدہ بھی نہیں. پچھتانے کا فائدہ تو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے نا. اگر پچھتانے کا فائدہ ہی نہیں ہے, آنسو بہانے کا فائدہ ہی نہیں ہے, پھر کیا فائدہ ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے آنسو بہا کر بڑی دلیری کے ساتھ, آواز کے ساتھ دعا کرتے رہے اور پھر ادھر جا کے ایب بھی کرنی شروع کریں. آپ ہمارے پاسٹر میں کہیں دعا کرتے, ہمارا پاسٹر کلا کے رکھیے گا کہ سر ہم میرے دل کا نہیں تھا, کوئی زبردستی تو کوئی نہیں کھڑا کرتا, تو آپ نہ کرو, بیٹھ جائیں, تھک گئے ہیں تو بیٹھ. بات صرف اتنی سی ہے کہ میری اداسی میں میری جستجو کیا ہوگی. اب دیکھیں, جب ہم پطرس توما کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو اس نے کیا کیا گواہ دی. پہلی بات کہ جو خدا نے مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا تمہاری اور اس سلامتی میں توما موجود ہے, اب تو اسے تڑپ ہوئی نہ ہے کہ اس سلامتی میں کہاں ہوں. آج جو نہیں آئے ان کو تو اس سلامتی کی طرف کا پتہ ہی نہیں ہوگا, ان کو پتہ ہی نہیں کہ آج کے وقت کو کیا گواہ. ہفتے کے بعد یہ مبارک ختم دن خداوند ہمیں دیتا ہے, اور ہماری اس دن کے لیے جستجو کیا ہے, خبر کیا ہے. میں خداوند کی بارگاہوں کا کیا ہوں, اہمیت کی بات کرتا ہے. اور جب سلام کا موقع گوا دیا اور یسوع کے جلالی بدن کو نہ دیکھ پایا, یسوع کے جی اٹھنے کے منظر کو بھی وہ دیکھ نہیں پایا تھا, باقی شاگردوں نے بھی دیکھ لیا کچھ نے, اس اختیار کو بھی نہ جان پایا جو ماں کے ساتھ انہیں ملا ہوا تھا. اب اسے اس امید کو واپس لانا ہے, اس اداسی کو ختم کرنا ہے. وہ کیا کرتا اور اس نے کیا کیا. شاگرد بڑے ایمان, بڑے جوش کے ساتھ, بڑی خوشی کے ساتھ اس سے باتیں کر رہے ہیں نا. ہم نے یسوع کو دیکھا, یسوع کے جلالی بدن کو دیکھا ہے, دروازہ بند تھا, وہ پھر بھی اندر داخل ہو, وہ اپنے تجربے کو شیئر کر رہے ہیں, اور وہ اس سارے تجربے کو, اس ساری خوشی کو جو ان میں موجود تھی, اس میں سے وہ اپنے آپ کو خالی محسوس کر رہا ہے. کیا محسوس کر رہا ہے؟ یہ ایک ایسے بندے کی داستان ہے جو اپنے آپ کو خدا کے پیچھے چلانا چاہتا ہے اور موقع کو ضائع کر چکا ہے, اور اس موقع کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے. تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ یسوع کو وہ اولیت دے رہا ہے, وہ چاہتا ہے کہ یسوع پھر اسے نظر آئے. ایک دفعہ خدا کے خادم کی بات ہے,
خدا کے خادم نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں پھر اس کلیسیا میں کب نہیں جا رہا. بیوی نے کہا کیوں؟ خدا کے خادم نے کہا 3 باتیں ہیں جس کی وجہ سے میں نہیں. پہلی بات، کلیسیا نہیں گرم ہے، نہ یہ سرد ہے اور نہ ہی یہ، بلکہ کیا ہے یہ نیم گرم ہے، اس لیے میں اس کلیسیا میں نہیں جاؤں گا. میری کوئی عزت نہیں کرتا، اس لیے میں اس کلیسیا میں نہیں جاؤں گا. تیسری بات جو ہے وہ جب اس میں گئی تو شاید میں خدا کی نظر میں مقبول بھی ہوئی. تو اس کی بیوی نے ان سے تیسری بات سے شروع کیا. اس نے کہا کہ ہم آدھے خالی گلاس کو کیوں ایمان رکھیے کہ خدا آپ سے کیا کرتا ہے، اسی لیے اس نے آپ کو خادم بنایا ہے، منادی کی خدمت آپ کو دی ہے. کلیسیا دین گرم نہیں ہوتا. خدا نے آپ کو پاک روح دیا ہے، آپ اس کو گرم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. آپ اپنے توڑے کو کیوں استعمال نہیں کرتے تاکہ کلیسیا سرگرم. پھر جو بیچ میں دوسری والی بات ہے وہ کیا ہے؟ دھیان سے سنو. دوسری بات جی کوئی پسند ہے؟ انہوں نے کہا کہ آدمی تو کسی کے گھر میں کھانا کھا کے آئے ہم تو پسند کرتا ہے. تو اپنی زندگی میں ان موقعوں پر توجہ کی جائے جن موقعوں میں خدا آپ کے ساتھ آپ کو نظر آتا ہے، تو باقی موقع ختم ہوتے چلے گئے. جب اس خادم نے یہ باتیں سنی تو وہ چل گیا اور خدا کی خدمت میں سرگرم ہوا. جب اس نے اپنے توڑے کو استعمال کرنا شروع کیا تو لوگوں نے بھی اپنے توڑوں کو استعمال کرنا پھر اور دیکھتے ہی دیکھتے کلیسیا سرگرمی کی طرف گام چکی. جب جستجو ہوتی ہے تو پھر طریقہ کار بھی اختیار. یہی بات ہے کہ دوسری بات جو پڑھنے کو ملتی ہے جو ہمارے رسول کے کردار میں کہ اس نے اس بات کا ذکر کر دیا نہ بھینا جب تک میں اسے اپنی آنکھوں سے بولی اور اس کے اپنی تب تک میں نے دین. اب دیکھیں یہ شک کی بات نہیں، یہ اس موقع کو جو اس نے گوا دیا اس کو واپس لانے کا اس نے ایک طریقہ کار جو ہے کیا. وہ جانتا تھا کہ خدا مسیح اختیار کل رکھتا ہے. وہ اپنی زندگی کا باقی ہے، وہ مجھے پھر سے موقع دے گا. میں دیکھنا چاہتا ہوں. بات کیا تھی جو عام طور پر ہم شک سمجھتے ہیں، بات اس میں کیا ہے کہ میں اسے دیکھنا، میں اس رفاقت کو جو کھو چکی ہے پھر سے اپنی زندگی میں بحال دیکھنا چاہتا ہوں. اور جب بحال دیکھنا چاہتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا. اس نے لیکن کیسا طریقہ کار اختیار کیا. اس نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں جب تک میں یہ کام کر نہ لوں تب تک میں اس بات کا اقرار نہیں کروں. بڑی خوبصورت بات ہے یہ کہ اقرار وہ کہتا ہے کہ میں تب تک نہیں کروں گا جب تک اسے دیکھ نہ لوں. اچھا اب دیکھیں تیسری بات آ گئی اس کے اقرار کے ساتھ. اس نے کہا کہ جب تک دیکھ نہ لوں اقرار نہیں کروں. دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس نے ایک عمل کی بات کی ہے کہ جب تک میں چھو بھی نہ لوں. اب اس میں جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں تو یہ موقع مجھے اور آپ کو ملتا ہے. یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ تیرے کردار میں سے یہ جو بات آتی ہے اس
میں یہ بات کرتا ہوں کہ مبارک وہ ہے جو بغیر، تو آپ کون ہو؟ آپ مبارک ہیں کہ نہیں؟ بولیے، آپ مبارک ہیں؟ سارے بھائی مبارک ہیں؟ آواز بھائی کی آنی چاہیے۔ بھائی مبارک ہیں؟ تو بہنیں مبارک ہیں؟ بیٹیاں آواز، آپ سب مبارک ہیں؟ تو جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی مبارک ہیں؟ میں کل بھائی اکرم کے گھر میں تھا، میں اور بھائی منظر کو میں نے ان سے بات کی، اور آج عجیب سی ایک بات بتاؤں گی، اس مراد کلام ندی کے اوپر کی سکھائی کہ ہم جو مسیحی ہیں نا، ہم مرتے بھی فاتح ہیں اور اٹھتے بھی فاتح ہیں۔ یہ ہماری تسلی کا سب شماری ہے۔ اور میں بڑے جوش کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ عبادت کی کتاب میں بھائی منظر سے بات کر رہا تھا کہ خدا کس طرح سے ہماری جستجو کو، ہماری تلاش کو، ایمان کی مضبوطی کو آگے بڑھاتا ہے۔ اسی طرح توما نے جب اس موقع کو دوبارہ لینا چاہا تو اس نے اس کا ایک طریقہ کار اختیار کیا، شاگردوں سے کہا کہ بھائی تم جو کہتے ہو ٹھیک ہی کہتے ہو، لیکن میں یقین نہیں کروں گا، میں تو جب تک دیکھوں گا نہیں تب تک یقین۔ حالانکہ اس سے پہلے توما کو یہ بتا دیا گیا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ اب وہ مان گیا تھا، اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ جب میرے اور آپ کے موقع ہم سے چھین جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ میں کبھی ہم نے کوشش کی ہے کہ اس پوتر بابرکت سلامتی کو جو قرآن مسیح اپنے شاگردوں کو دیتا ہے، اس سلامتی میں میں اور آپ بھی داخل ہوتے ہیں، داخل ہونا چاہتے ہیں سب، لیکن اس کے لیے میری اور آپ کی جستجو کیا ہے، طریقہ عمل کیا ہے۔ اب یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں، بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب خدا یسوع مسیح پھر وہ اکٹھے ہیں تو ان کے درمیان پھر خدا یسوع مسیح موجود ہوا تو توما سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ آجا، تو پھر کیا توما نے کہا؟ ذرا پڑھی قرآن مقدس میں توما نے جواب میں اس سے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے، اس نے یہ تو نہیں کہا کہ بخار میں اپنا حق ہے، بخار میں اپنی پسندی، اس نے صرف کیا کہا؟ اے میرے خداوند، اے میرے خدا، اے میرے خداوند، اے میرے۔ اس نے پاک تسلیس کو پوری طرح سے بیان کیا کہ تو میرا لارڈ بھی ہے اور تو میرا گاڈ بھی ہے نا، تو میرا خداوند بھی ہے اور میرا خدا بھی ہے۔ اس نے پھر نہیں کہا کہ وہ تو شاگردوں کے لیے، اس نے کہا کہ جب تک میں سوراخ میں ہاتھ نہ ڈالوں، وہ تو چاہتا تھا کہ خدا کا درشن مجھے پھر سے ہو جائے، وہ تو چاہتا ہے کہ میں خدا کی قربت اور رفاقت میں بھی شامل ہو جاؤں، میں ان سے جدا کیوں ہو گیا؟ یہ طرف ہمارے میں ہے کہ میں نے آپ سے چرچ کیوں مس کر دیا، میں آج خدا کے گھر میں کیوں نہیں آیا، کیوں میں اس سلامتی سے باہر چلا گیا؟ میں خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایمان کے سنما جو کلام مقدس میں موجود ہیں ان کے رشتے کو دیکھیں، اور پھر جو غیر اقوام سے مسیح بنے ان کے رشتے کو دیکھیں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے جستجو کیا ہے۔ سادھو سندر سنگھ کی زندگی کو آپ پڑھ کے دیکھیں، جب مسیح کو قبول کر لیا تو زہر پلا دیا گیا، لیکن زہر کا کوئی اثر اس پر۔ تبت کی برف پوش پہاڑیوں پر ننگے پاؤں وہ چوٹی پر جایا کرتے تھے، اور کبھی سر دینے میں تنگ، جنگلی جانور ان کے چوگرد رہتے تھے لیکن کوئی سے نقصان نہ۔ بائبل کی تو بات کی تو ہماری صدی کے لوگ، تو جو
جان جاتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ اے میرے خداوند، اے میرے، وہ اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے کہ ہم جب تک ہاتھ نہ ڈالیں تب تک ہم یقین نہیں۔ آج جب میں اس بات کو دیکھ رہا تھا کہ دراصل پیغام خداوند کیا مجھے اور آپ کو دیتا ہے، تو میں نے آغاز میں ایک چھوٹا سا فریز آپ کے سامنے رکھا تھا، یاد ہے کسی کو؟ توبہ کے کردار میں جب ہم بات کرتے ہیں، اگرچہ وہ تھوڑی دیر کے لیے کنوٹی ہوا، اداس ہوا، لیکن وہ پل بھر کے لیے اس کی اداس۔ اس کے شک میں جب ہم بات کرتے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کی جستجو میں اس کا پیار روشن کرتا ہے، اس کی جستجو میں اس کا پیار، اس کے سوال میں اس کا پیار جو وہ یسوع کے ساتھ کرتا ہے۔ میں اور آپ جب سوال کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ کسی کے علم کا پرکھنا ہوتا ہے یا یسوع کسی کے ساتھ پیار ہے۔ آخری بات پھر بزرگ خداوند کے عظیم خادم پادری جان کمال صاحب کی، انہوں نے کہا کہ جس بات میں آپ کی نجات نہیں اس پر بحث کرنا فضول ہے، جس میں آپ کی نجات ہے اس پر بحث کرنا کیا ہے؟ پھر کیا بحث کی قوما نے؟ جب خداوند یسوع سے حاضر ہو گیا تو کہاں دیکھ لے سب کچھ، اس نے کہا نہیں بس تو میرا خدا ہے، تو میرا خداوند ہے، نہیں کھا۔ اور پھر اس نے اسی خداوند اپنے خدا کے لیے جان شہادت کتنی زندگیوں کو بچانے کا وہ وسیلہ بنا، صرف ایک موقع کو واپس لاؤ۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنا ضائع کیا ہوا ایک موقع واپس لیں گے؟ چاہتے ہیں؟ بھائی اپنے سر کو چکا خداوند اس پیغام کو کسی نے سمجھا، ہم دعا کریں کہ خداوند جو موقع میں گوا چکا میں چاہتا ہوں کہ ان کو واپس لیا۔ مجھے اپنا درشن، مجھے اپنے ساتھ چلنے کی پسند ہے، میری زندگی میں تیری تلاش میں ہمیں جاری رسانی، میں تجھے پانا چاہتا ہوں، میں تجھے اچھے سے جاننا چاہتا ہوں، جس طرح توما نے تجھے اچھے سے جانا اور وہ بہت سے لوگوں کو بچانے کا وسیلہ ہوا۔ پیارے وفادار جلالی آسمانی باپ، دعا کریں کہ ہمیں توما کی طرح بنائے تاکہ ہم جستجو کرنے والے بن سکیں، ہم شک نہ کریں بلکہ اپنی زندگی تجھے دیکھنے کی چاہ رکھیں،